نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بے انصافی نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ کے دو آدمی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا. دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے، مگر دونوں میں سے کسی کے پاس پکا ثبوت موجود نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے نزاعی معاملات لاتے ہو، یعنی جھگڑے لاتے ہو. نزاع کہتے ہیں جھگڑے کو. اور میں ایک انسان ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص زیادہ بولنے والا ہو اور وہ دلیل میں دوسرے سے سبقت لے جائے، یعنی زیادہ باتیں کر کے دوسرے کو کنونس کر لے، اور میں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو میں تم سے سنتا ہوں. پس اگر میں کسی کے حق میں اس چیز کا فیصلہ کر دوں جو دراصل اس کے بھائی کی تھی تو وہ اس کو نہ لے، کیونکہ یہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا. وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ وہ اس کی گردن میں لٹک رہا ہوگا. اس کے بعد دونوں آدمی رو پڑے. دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میرا حق میرے بھائی کے لیے ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں میں کوئی نزاع پیدا ہو تو وہ فیصلے کے لیے اس کو عدالت میں لے جاتے ہیں. بعض اوقات قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، ایک جگہ کام کرنے والے، کیونکہ عموماً جھگڑے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں. غیروں کے ساتھ تو کیا جھگڑے ہوں گے، جس سے معاملہ پیش آئے اسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. تو پھر ان جھگڑوں کے حل کے لیے بعض اوقات لوگ عدالت تک پہنچ جاتے ہیں. عدالت ظاہری شہادتوں کی بنیاد پر اپنا فیصلہ دیتی ہے، یعنی جو کچھ سامنے نظر آتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے. یہ شہادتیں اکثر اوقات کافی ثبوت نہیں ہوتی، یعنی مکمل نہیں ہوتی، حقیقی منظر پیش نہیں کرتی کسی واقعے کا. چنانچہ عدالت ایسا فیصلہ کر دیتی ہے جو لفظی اعتبار سے بظاہر درست معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہوتا، یعنی اصل کچھ اور ہوتی ہے. اس طرح اکثر اوقات حقدار حق سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو حقدار نہیں ہے وہ غیر واقعی طور پر، یعنی غیر حقیقی طور پر اس کا مالک بن جاتا ہے، صرف الفاظ کے زور پر. اس کا حل یہ ہے کہ لوگ انسانی عدالت کو آخری عدالت نہ سمجھیں. یہ جملہ انڈر لائن کر لیں، انسانی عدالت کو آخری عدالت نہ سمجھیں. کہ انسان اگر دنیا میں کسی عدالت میں کامیاب ہو گیا تو وہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے. انہیں اس حقیقت کا احساس ہو کہ انسانی عدالت کے اوپر بھی ایک اور عدالت ہے. یہ خدا کی عدالت ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. خدا کی عدالت میں تمام مقدمات دوبارہ نظر ثانی کے لیے پیش ہوں گے. وہاں حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ محض ظاہری الفاظ کی بنیاد پر. وہاں بہت سی جیت ہار میں بدل جائے گی اور بہت سی ہار فتح ثابت ہوگی. انسان کی عدالت میں کوئی شخص ہوشیاری کر کے بچ سکتا ہے، مگر خدا کی عدالت میں کوئی بھی ہوشیاری یا تدبیر اس کو بچانے والی نہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان آخرت کے معاملے میں حساس ہو، صرف دنیا کی ظاہری کامیابی پر نظر نہ رکھے بلکہ آخرت کی کامیابی اس کے پیش نظر ہو. جھوٹ، فریب، دھوکہ، خیانت کی بنیاد پر جو کامیابی حاصل کی جاتی ہے وہ حقیقی کامیابی نہیں ہوتی. اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے انسان کو کامیاب کرے. وقتی اور چند دن کی کامیابی، چند دن کا فائدہ کچھ فائدہ نہیں.
وہ تو دراصل بڑے نقصان کو دعوت دینے والا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں تو بہت سارے واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ جس میں لوگوں نے خوف خدا کی بنا پر اپنے آپ کو خود عدالت میں پیش کر دیا. مجرموں نے خود اپنے اوپر سزا نافذ کرنے کو کہا. اس میں خواتین بھی تھی، مرد بھی تھے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ خوف خدا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں تقوی کا ریوارڈ بہت زیادہ بتایا جاتا ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تقوی کرنے والوں کے لیے اپنے رب کے پاس باغات ہیں، یعنی ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ تقوی کا اتنا زیادہ اجر اور اتنا بڑا ریوارڈ، یعنی خدا خوفی؟ کیونکہ تمام امور کو درست رکھنے والی، ہماری سوچ کو درست رکھنے والی چیز، ہماری گفتگو کو درست رکھنے والی چیز، ہمارے عمل کو درست رکھنے والی چیز خدا کا خوف ہے. اور اگر وہ نہ رہے تو بڑے سے بڑا کام بھی، خواہ وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، روح سے خالی ہوتا ہے. وقتی طور پر ایسی چیزیں کتنی بھی نمایاں نظر آئے اور جھاگ کی طرح کتنی بھی اونچی اٹھ جائیں، لیکن ایک نہ ایک دن بیٹھ جاتی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تمام امور کی بنیاد، کامیابی کی بنیاد تقویٰ ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی جو بات آتی ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر انہی لوگوں کو آخر میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ دراصل مفلحون ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے. اور تقویٰ ہے تو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دین کا جتنا بھی علم ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف اسی صورت میں عمل میں ڈھلتا ہے جب انسان کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. کیونکہ خوف ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو سنجیدہ کر دیتی ہے. اور جب انسان سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو صرف اوپر سے نہیں دیکھتا، اور وہ بچوں کی طرح صرف ظاہری چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی گہرائی تک بھی جاتا ہے، اس کے اندر تک، اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھتا ہے. اور یہی چیز پھر اس کو حقیقی معنوں میں ایک کارآمد مفید انسان بناتی ہے، جنت کا مستحق بناتی ہے. ورنہ تو کھوکھلی، بیکار، ردی، کنڈم چیزیں جو ہیں وہ جہنم ہی کے لائق ہیں. تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے. اور اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ یہ دینا چاہتی ہوں کہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس طرح کے نزاع سے واسطہ نہ پڑے یا عدالت میں نہ جانا پڑے، ویسے یہاں تو ہر چھوٹا بڑا بات بات پر سو کرنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہو تو کوئی بھی جھوٹے مقدمات پھر لے کر نہ جائے، اور نہ ہی اتنی بڑی دھمکیاں دے، اور نہ ہی اس کو اتنا بڑا کاروبار اپنے لیے بنائے. یہ سب کچھ بھی خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، کہ انسان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے لوگوں کو دبائے اور کمزوروں کو نیچا دکھائے. تو معاملات کی اصلاح، حالات کی اصلاح تقوی ہی سے کی جا سکتی ہے. دنیا کا کوئی قانون اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. تو بات ہی کر رہی تھی میں کہ بظاہر بعض اوقات ہم کسی عدالت میں ہمیں نہیں جانا ہوتا، یا ہم کسی کو نہیں لے جاتے، یا کوئی ہمیں نہیں لے جاتا، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ ہی رکھے. کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سے معاملات میں صرف اس لیے صبر کر لیتے ہیں کہ کورٹ کچہری سے بچ جائیں. لیکن چھوٹے پیمانے پر آپ دیکھیں گے کہ ہر روز ہمارے گھر میں ایک کورٹ لگتی. بچوں کے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یا شوہر بیوی کے درمیان جو تعلقات کی خرابی ہوتی ہے، اور بعض اوقات دونوں اپنے جھگڑے لے جاتے ہیں کسی کاؤنسلر کے پاس، کسی مذہبی رہنما کے پاس، تو اس میں بھی بعض اوقات دیکھا گیا کہ جو فریق ان میں سے زیادہ باتونی ہوتا ہے یا زیادہ اچھی طرح بات کر سکتا ہے، وہ بظاہر سچا نظر آتا ہے اور مظلوم نظر آتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ ظالم نظر آتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی طور پر قصوروار یہی ہو جو مظلوم بنا ہوا ہے. تو گھریلو معاملات میں یا کسی کے ساتھ بھی جو کانفلکٹس ہیں ہمارے کسی بھی سطح پر، کسی بھی لیول پر، ان سب پر ہمیں غور و فکر کرنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور چاہے بچے ہوں یا ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو یا کسی کو آپ مشورہ دے رہے ہوں، ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات کہیے
کہ وہ اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں اور اللہ سے ڈر کر ایک دوسرے سے معاملہ کریں. کیونکہ جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا تعلقات بھی درست نہیں ہو سکتے، حالات بھی درست نہیں ہو سکتے، اور جھگڑے ختم ہی نہیں ہو سکتے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ شہادتوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ خدا کا خوف دلا کر ان کو خود حقیقی بات کو یا اصل حقیقت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کہا. یعنی اس سے پہلے کہ آپ کوئی عدالتی فیصلہ سناتے، آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو ظاہر میں سنوں گا، لیکن یہ ہے کہ اگر میرے فیصلے کی وجہ سے ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو پھر جو زیادتی کرنے والا ہے زیادہ باتیں کر کے اس کی پکڑ ہوگی، اور اگر وہ دوسرے کی زمین لے بھی لے تو وہ آگ کا ٹکڑا لے گا. ایک کتاب ہے سنہری فیصلے، دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے، آج کل میں پڑھ رہی ہوں اس کو. تو اس میں بھی کافی دلچسپ اسی طرح کے فیصلوں کی باتیں ہیں، بچوں کو ایز اے اسٹوری آپ سنا سکتے ہیں اس میں سے پڑھ کے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی جھگڑا دیکھیں، چاہے گھر میں یا گھر سے باہر، تو آپ کا رول کیا ہے کہ فریقین، صرف ایک فریق نہیں، فریقین، دونوں فریقوں کے درمیان خدا کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارا اپنا ذاتی طور پر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو اس میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے عدل اور انصاف کی بات اور عدل اور انصاف کا معاملہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بعمل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.